محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا اور اس اللہ کی حدود سے نکل جائے گا، وہ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ سابقہ سبق کے اندر جو اسی کے ساتھ متعلق تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ وہاں یہ بات تھی کہ جو شخص اللہ کی حدود کی پاسداری کرے گا تو اس کے لیے یہ انعامات ہیں۔ کتاب اللہ اور حدود اللہ کی نگہداشت جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، کوئی شخص اسی طریقے سے اس کی رعایت کرتا ہے، اللہ کی حدود کی رعایت کرتا ہے، ان سے تجاوز نہیں کرتا، تو اس کے لیے آخرت کی ضمانت ہے، آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور جو تجاوز کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ انسان کی دو ہی منزلیں ہیں، یا تو اخروی کامیابی حاصل کر لے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی پا لے گا، یا تو پھر آخرت کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے، عذاب کا، عتاب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا، دل و دماغ عطا کیا، سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی، بولنے کی قوت عطا کی، دیکھنے کی، سننے کی قوت عطا کی، اور بہت سی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے اس کو نوازا۔ اور پھر انسان ہی وہ ذات ہے کہ جو تمام مخلوقات سے افضل و اشرف ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے صرف انسان کو ہی وہ قوت، وہ ملکہ، وہ استعداد عطا کی ہے کہ یہ ذات باری کو پہچان سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو دنیا اللہ نے سجائی، اس کے اندر انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو اس کی خدمت پہ لگا دیا، وہ سورج ہوں، وہ ستارے ہوں، وہ چاند ہو، وہ ہوا کے خوبصورت میٹھے جھونکے ہوں، ہوا کا ہر جھونکا، اگنے والا ہر تنکا اور لہرانے والا ہر پتا، فصلیں اور جتنے بھی غلے اگائے جاتے ہیں، دریا ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، یہ سب کے سب انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت جی رحمہ اللہ تعالی اس کا ترجمہ فرماتے تھے ای لیعرفون۔ انسان کو اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا، انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ معرفت باری حاصل کرے۔ تو جب اتنی نعمتیں اللہ نے، داخلی نعمتیں جو اس کی اپنی اس 5-5.5 فٹ کا جو انسان ہے اس کے اندر اللہ نے اس کو عطا کی، خارجی نعمتیں جو بھی اللہ نے انسان کے علاوہ مخلوقات پیدا کی وہ بھی انسان کے لیے انسان کی ہی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اب انسان کا کام یہ تھا کہ وہ دنیا میں رہ کے معرفت باری حاصل کرتا، اللہ کی پہچان حاصل کرتا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتا۔ اتنی نعمتوں اور خدمتوں کے باوجود جب اس نے نافرمانی کی، اگر وہ نافرمانی کرے گا، اللہ کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ،
اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اس کو رونتا ہوا چلا جائے گا، تو یدخلہ نارا، تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل کریں گے، آگ میں داخل کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور دوسری بات جو فرمائی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے اندر اس جہنم کے عذاب کا جو پرتاؤ ہوتا ہے، جہنم کی جو تپش ہوتی ہے، وہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنے طوفان برپا ہوتے ہیں، خوف و ہراس کا شکار ہوتا ہے، ہر بندے سے اس کو ڈر لگتا ہے، زندگی کے اندر بے سکونی اور بے چینی ہوتی ہے، مال و اسباب دنیا کی ساری عیشات ہونے کے باوجود بھی وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات کا انکار کیا یا اقرار تو کیا، لیکن ساری زندگی اللہ کی بغاوت، اللہ کے ساتھ بغاوت میں گزار دی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی نافرمانی کرتا رہا، تو اس صورت میں اس کی زندگی کے اندر وہ جو جہنم کا پرتاؤ ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، خوف و ہراس کا شکار ہوتا ہے، ہر بندے سے ڈر لگتا ہے، اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے۔ اور ہم دنیاوی حالات کے اندر اس چیز کا مظاہرہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بظاہر چلتا پھرتا انسان ہے، خوش اخلاق نظر آتا ہے، ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے، اور مال و اسباب بھی بہت ہیں اس کے پاس، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ اندرونی اس کو سکون نہیں تھا، اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر جہنم کا پرتاؤ شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، کہ اللہ اس کو ایسی جہنم میں، ایسی دوزخ میں ڈالیں گے کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ خالی عذاب نہیں ہوگا، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اور اس کی ذات کو پہچاننے سے انکار کر دے گا اور اللہ کے احکامات کی اس نے پاسداری نہیں کی، انکار کر دیا، تو فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، تو اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا، ایسا عذاب جو ذلت میز ہوگا اور رسوا کرے گا۔ یہ سبق نمبر 14 تھا، سورۃ النساء آیت نمبر 14 کا آج یہ سبق مکمل ہوا۔ آگے چونکہ فقہ بھی مکمل ہو چکی ہے اور احادیث کے اسباق بھی مکمل ہو چکے ہیں، فللہ الحمد۔ عربی کے اسباق کل ہم نے 2 سبق پڑھے تھے، الدرس الاول اور الدرس الثانی۔ پہلے سبق میں کلمہ اور اس کی اقسام تھیں، اور دوسرے سبق میں اسم اور اس کی اقسام عام اور خاص ہونے کے لحاظ سے اسم نکرہ اور اسم معرفت ہے۔ آج ہم پڑھیں گے فعل کے بارے میں، فعل کی مشہور اقسام اور فعل ماضی۔ فعل کی مشہور اقسام میں سے صرف فعل ماضی پڑھیں گے آج۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل کی تعریف کل گزر چکی تھی کہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں ظاہر ہو، وہ فعل کہلاتا ہے، جس طرح کہ ضرب، ذہب، سامع، فاتح، یہ سارے فعل ہیں۔ یضرب۔ فعل ماضی وہ فعل ہے کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ فعل کی مشہور 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔
آج فعل ماضی پڑھیں گے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے کہ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ باریک سفر یاد رکھیں، ایک ہے زمانہ ماضی اور دوسرا ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی علیحدہ چیز ہے اور زمانہ علیحدہ چیز ہے۔ فعل ماضی کہتے ہیں کام کو، وہ کام جو زمانہ ماضی میں ہو، اور ماضی گزرا ہوا زمانہ، اس لیے اس میں فرق رکھنا ہے۔ فعل ماضی کام ہوتا ہے اور ماضی جو خالی ہوتا ہے وہ زمانہ ہوتا ہے۔ فعل ماضی یعنی کہ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ اس کی مثال جس طرح کہ داخلہ، وہ داخل ہوا، شاربہ اس نے پیا گزرے ہوئے زمانے میں، سامعہ اس نے سنا گزرے ہوئے زمانے میں، کاتبہ اس نے لکھا گزرے ہوئے زمانے میں، فاتحہ اس نے کھولا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اسی طریقے سے اور بے شمار مثالیں ہیں۔ آگے نوٹ کے اندر ایک چھوٹی سی بحث ہے، اس کو سمجھیں۔ کوئی بھی کام ہے اس کے کرنے والا ضرور ہوتا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ کام اس وقت ہوتا ہے کہ جو اس کو کرنے والا بھی کوئی ہو۔ کوئی بھی کام ہوا تو اس کو کرنے والا ضرور ہوتا ہے، اس کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ پھر وہ فاعل جو ہے یا تو وہ اسم ظاہری کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی وہ اسم موجود ہوتا ہے کلام کے اندر، یا تو وہ فاعل جو ہوتا ہے وہ اس میں ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، وہ کلام کے اندر موجود نہیں ہوتا، اس فعل ماضی کے صیغے کے اندر، لفظ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جس طرح کہ ضرب زید، کاتب زید، زید نے لکھا۔ اب یہ زید اس میں فاعل ہے، یہ فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے۔ کاتبہ زید، یہ زید جو یہ فاعل ہے، کاتبہ زید نے لکھا، لکھنے والا کام زید نے کیا، کام لکھنا ہے اور کرنے والا زید ہے۔ کاتبہ زید، زید نے لکھا۔ اب یہ کلام کے اندر اس میں ظاہر موجود ہے، یعنی کہ زید یہ کلام کے اندر موجود ہے، یہ اس میں ظاہر ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر نہیں ہوتا، کاتبہ اس نے لکھا، یہ ضمیر ہوتا ہے جو کاتبہ کے اندر موجود ہے۔ کاتبہ اس نے لکھا، ضربہ اس نے مارا، فاتحہ اس نے کھولا۔ تو جو فاعل ہوتا ہے کبھی وہ کلام کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اب جب وہ اس میں ضمیر ہو تو جب فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے تو اس صورت میں فعل ماضی کے، بلکہ فعل خالی فعل ماضی نہیں بلکہ فعل کے 14 صیغے جا کر بنتے ہیں، 14 مختلف الفاظ بنتے ہیں، ایک گردان ہو جاتی ہے پوری مختلف الفاظ کی۔ پھر ان کے اندر واحد بھی ہوتے ہیں، غائب بھی ہوتے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں، متکلم کے بھی ہوتے ہیں صیغے۔ اسی طریقے سے واحد بھی ہوتے ہیں، تثنیہ بھی ہوتے ہیں اور جمع بھی ہوتے ہیں۔ عام جو زبانیں ہیں ان کے اندر واحد اور جمع ہوا کرتا ہے۔ عربی کا یہ امتیاز ہے، اس کے لیے دو کے لیے ایک علیحدہ اصطلاح موجود ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع جو دو سے زیادہ ہو۔ باقی جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں واحد اور جمع ہے، ایک یا ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر واحد، تثنیہ، جمع، واحد کے لیے علیحدہ اصطلاح ہے اور ایک کے لیے علیحدہ اصطلاح ہے اور دو کے لیے علیحدہ اصطلاح ہے اور جمع کے لیے دو سے زیادہ کے لیے علیحدہ اصطلاح ہے۔ ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع۔ تو فعل کا جو فاعل ہے، فاعل ضمیر ہونے کی صورت میں 14 صیغے جا کر بنتے ہیں، اور پھر ان 14 صیغوں کے اندر مؤنث اور مذکر بھی ہے۔ ضمیر جب
فاعل جب ضمیر ہو تو اس صورت میں 14 صیغے جا کر بنتے ہیں فعل کے۔ 14 صیغوں کی تقسیم اس طرح ہوگی، پہلے جو صیغے ہوں گے، پہلے 6 صیغے، وہ 6 صیغے غائب کے ہوں گے، جس طرح پہلے 3 مذکر غائب کے اور دوسرے 3 مؤنث غائب کے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے 6 صیغے ہوں گے وہ حاضر کے ہوں گے، پہلے 3 مذکر حاضر کے اور دوسرے 3 جو ہے وہ مؤنث حاضر کے ہوں گے، اور آخر میں 2 صیغے متکلم کے ہوں گے۔ متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں مشترک ہیں، متکلم میں مذکر مؤنث دونوں مشترک ہیں، دونوں کے لیے 2 صیغے ہی بولے جاتے ہیں، اس طرح کے آنا، نحن، ضربنا، اس طرح۔ ان 14 صیغوں کے اندر واحد، تثنیہ اور جمع کی بھی تقسیم موجود ہے۔ فعلا، اس ایک مرد نے کام کیا، فعلا، ان 2 مردوں نے کام کیا، فعلو، ان سب مردوں نے کام کیا، فعلت، اس ایک عورت نے کام کیا، فعلتا، ان 2 عورتوں نے کام کیا، فعلنا، ان سب عورتوں نے کام کیا۔ فعلتا، تو ایک مرد نے، اب یہاں جو صیغے ہیں یہ حاضر کے ہیں، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہیں۔ فعلتا، تو ایک مرد نے کام کیا، فعلتما، تم 2 مردوں نے کام کیا، فعلتم، تم سب مردوں نے کام کیا، فعلتی، تو ایک مرد نے کام کی، تو ایک عورت نے کام کیا، فعلتما، تم 2 عورتوں نے کام کیا، فعلتن، تم سب عورتوں نے کام کیا۔ تو یہ آگے 2 متکلم کے ہیں، فعلتو، میں نے کام کیا، فعلنا، ہم نے کام کیا۔ تو اس تقسیم کو ایک مرتبہ دوبارہ سمجھ لیں کہ فعل کا جو فاعل ہے، وہ فاعل جب ضمیر ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ فعل جو ہے وہ 14 صیغوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان 14 صیغوں کے اندر مؤنث، مذکر، حاضر، غائب، واحد، تثنیہ اور جمع، اس طرح ان کی تقسیم ہے۔ پہلے جو 6 ہیں وہ غائب کے ہیں، اس میں سب سے پہلے 3 مذکر غائب کے ہیں، اور پھر ان تینوں میں واحد، تثنیہ، جمع بھی ہے، اور جو دوسرے 3 ہیں وہ مؤنث غائب کے ہیں، اور ان تینوں کے اندر بھی واحد، تثنیہ، جمع، اور جو آخر میں 2 ہیں وہ متکلم کے ہیں۔ متکلم کے دونوں صیغے مشترک ہیں، مؤنث اور مذکر اور مؤنث کے اندر، اور اس میں صرف 2 صیغے ہیں، واحد متکلم، جمع متکلم، وہاں تثنیہ نہیں ہوتا، متکلم میں جمع ہی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کہ فعلا، اس ایک مرد نے کام کیا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعلا، ان 2 مردوں نے کام کیا، یہ تثنیہ بھی ہے اور مذکر بھی ہے اور ہے بھی غائب کا، ان 2 مردوں نے کام کیا۔ فعلو، ان سب مردوں نے کام کیا، یہ جمع، غائب اور مذکر کا صیغہ ہے، جمع، مذکر، غائب۔ فعلت، اس ایک عورت نے کام کیا، فعلت، یہ واحد مؤنث غائب ہے۔ فعلتا، تثنیہ، مؤنث غائب، تثنیہ بھی ہے اور مؤنث کا صیغہ بھی ہے اور غائب کا بھی ہے۔ فعلنا، یہ جمع، مؤنث غائب۔ فعلتا، آگے جو 6 صیغے ہیں وہ حاضر کے ہیں۔ فعلتا، یہ پہلے جو 3 ہیں یہ مذکر کے ہوں گے۔ فعلتا، تو ایک مرد نے کام کیا، واحد مذکر حاضر۔ فعلتما، تم 2 مردوں نے کام کیا، تثنیہ، مذکر حاضر۔ فعلتم، تم سب مردوں نے کام کیا، جمع، مذکر حاضر۔ اسی طریقے سے فعلتی، تو ایک عورت نے کام کیا، واحد مؤنث حاضر۔ فعلتما، تثنیہ، مؤنث حاضر۔ فعلتن،
جمع مؤنث حاضر. فعلت واحد متکلم، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولا جائے گا. فعلنا، فعلت کا معنی ہے میں ایک عورت یا مرد نے کام کیا. فعلنا ہم سب عورتوں یا مردوں نے کام کیا. فعلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو اس طریقے سے جب فاعل جو ہے پوشیدہ ہو تو اس صورت میں یہ 14 صیغے بنتے ہیں جا کے فعل کے. آگے ماضی ہے. ماضی قریب، ماضی کی دو قسمیں ہیں، ماضی قریب اور ماضی بعید. کوئی بھی کام ہوا یا تو فعل ماضی، جو بھی کام ہوا جو فعل ہوا وہ ماضی قریب کے اندر ہوگا یا پھر بعید کے اندر ہوگا. ماضی قریب کی جو ماضی کی جو گردان ہے اس کے شروع میں جب قد لگا دیا جائے گا تو وہ ماضی قریب بن جائے گی. جیسے قد ضربا، جس طرح کے قد ضربا، اس آدمی نے لکھا، اس نے ابھی لکھا، یا یوں کہیں اس نے لکھا ہے. تو لکھا ہے سے بھی ماضی قریب ہی کی طرف اشارہ ملتا ہے. قد ضربا، اس نے مارا ہے. قد فتح، اس نے کھولا ہے. ماضی بعید، فعل ماضی کے ساتھ بعید کا معنی دور ہوتا ہے، یعنی وہ کام جو فعل ماضی میں ہوا لیکن دور کے زمانے میں ہوا، فعل ماضی بعید میں ہوا. جس طرح فعل ماضی کے شروع میں کانا لگا دیا جائے تو یہ فعل ماضی بعید بن جاتی ہے. جس طرح کہ کانا کاتبہ، اس نے لکھا تھا. اسی طرح کانا ضربا، اس نے مارا تھا. کانا شاربا، اس نے پیا تھا. اسی طریقے سے دوسرے جو ہیں افعال. اسی طریقے سے اب کانا کی جو پوری گردان ہے، کانا بھی ایک علیحدہ فعل ماضی ہے. کانا کی جو گردان ہے اس کے 14 کے 14 صیغے فعل ماضی کی جو گردانیں ہیں ان فعل ماضی کی گردان کے ساتھ ہی ان کے صیغوں کے مطابق ہر صیغے کے ساتھ وہ کانا کو لگا دیں گے. جس طرح کہ کانا فعلا، اس نے کیا تھا. کانا فعلا، ان دو مردوں نے کیا تھا. اور اسی طرح کانو فعلو، ان سب مردوں نے کیا تھا. کانت فعلت، اس ایک عورت نے کیا تھا. کانتا فعلتا. کننا فعلنا. کنتا فعلتا. کنتما فعلتما. کنتم فعلتم. کنتی فعلتی. کنتما فعلتم. کنتن فعلتن. کنتو فعلتو. کننا فعلنا. یہ سارے کانا جو ماضی کے ساتھ لگ جائے گا تو اس صورت میں یہ ماضی بعید بن جائے گی. اسی طرح کانا کے جو گردان ہے، کانا کانا کانو. کانا کانا کانو. کانت کانتا. کننا کنتا. کنتم کنتی. کنتما کنتن. کنتو کننا. یہ سارے ماضی کے جو کانا کا جو اپنا فعل ہے اس کے علیحدہ پوری ایک گردان ہے. تو بہرحال اس طریقے سے یہ جو فعل ماضی ہے، فعل ہے، اس کی اقسام میں سے ہم نے فعل ماضی پڑھا. اور دوسرا چوتھا سبق، آج کے سبق میں دوسرا سبق اور عربی کے اسباق میں سے چوتھا سبق. چوتھا سبق اسماء اشارہ ہے. اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اس میں اشارہ وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے کسی بھی چیز کی طرف، شخص کی طرف، جگہ کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. پھر اس میں اشارہ میں دو قسمیں ہیں. اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید. اس میں اشارہ قریب کا مطلب یہ ہے کسی بھی قریب والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس میں اشارہ بعید کا مطلب یہ ہے کہ کسی
دور والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ کی بھی اسی طرح مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع کی تقسیم ہے۔ ھذا یہ اس میں اشارہ قریب ہے اور مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ ھذانی یہ دو، ھذا کا معنی یہ، ھذانی یہ دو، یہ مذکر اور تثنیہ مذکر قریب کا صیغہ ہے۔ ہؤلاء یہ سب، اسی طرح مؤنث ہے، ھذہ، ھاتان، ہؤلاء۔ پھر اس میں اشارہ بعید، اس میں اشارہ بعید کے لیے ذا کا استعمال ہوتا ہے، ذا کا، اسی طرح تانی کا، اولئک۔ واحد ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ یہاں ذا کا بھی استعمال ہوتا ہے اور ذالک کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر ہے، ھذا طبیب، یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے۔ یہ ایک کتاب ہے، ھذا کتاب۔ یہ دو ڈاکٹر ہیں، ھذا طبیبان۔ یہ سب ڈاکٹر ہیں، ھؤلاء اطباء، وہ دو آدمی ہیں، ذانک رجلان، وہ دو بڑی دلیلیں ہیں، ذانک اکبر ھاتان۔ بہرحال اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ اس میں اشارہ قریب جو قریب کے لیے، قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ بعید جو دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے اندر واحد، تثنیہ اور جمع کی بھی تقسیم ہے، مذکر اور مؤنث کی بھی تقسیم ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع جو ہیں، جو مذکر ہیں، مذکر کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ھذا ہے، ھذا، ھذان، ھؤلاء، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ قریب، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء۔ ھؤلاء مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ جو بعید ہے اس کے اندر بھی مذکر اور مؤنث کی تقسیم ہے، جس طرح کہ اس میں اشارہ بعید مذکر، ذا کا، ذالک، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اور مؤنث کے لیے، اپنا تثنیہ کے لیے ذانک اور اولئک۔ اسی طریقے سے اس میں اشارہ بعید مؤنث، تلک، تانک، اولئک، یہ اس میں اشارہ بعید مؤنث ہے۔ اس کی مثالیں آگے دی گئی ہیں، ھذا طبیب، ھذا کتاب، ھذان طبیبان، ھؤلاء اطباء، ذانک رجلان، ذانک اکبر ھاتان۔ یہاں پہ مؤنث کی جو ہے مثالیں نہیں دی گئی، جس طرح کہ تلک امرأۃ، یہ خاتون ہے، تلک الساعہ، یہ گھڑی ہے، اور اسی طریقے سے تانک ساعتان، یہ دو گھڑیاں ہیں۔ بہرحال آج ہم نے فعل اور فعل کی اقسام میں سے صرف فعل ماضی پڑھا ہے۔ فعل ماضی کی پھر دو قسمیں، ماضی قریب اور بعید آئی ہیں۔ اسی طریقے سے اسم اشارہ، اسم اشارہ قریب، بعید اور مؤنث اور مذکر کی ساری بحث جو ہے وہ آج مکمل ہوئی ہے۔ یہ کل 4 سبق ہو گئے ہیں ہمارے۔ انشاءاللہ العظیم میں کوشش کروں گا یہ جو آخری مؤنث کی جو مثالیں ہیں وہ کل کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اگر مل گئی تو وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ باقی 2 سبق ہمارے رہ گئے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔